بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ استغفار کا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو میری آج کی اس ویڈیو سے اینڈ تک ضرور جڑے رہیے گا تاکہ آپ بھی استغفار کے فائدے جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ رزق کی تنگی کے مسئلے میں گرے ہوئے ہیں، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی آزمائشیں ہیں، آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو استغفار کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ جو کوئی زندگی میں اضافہ چاہتا ہے، عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 10 حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ مال میں، اولاد میں، اور تمہیں باغات عطا کرے گا۔ یہ بات آپ آزما لیں کہ آپ استغفار کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور کسی کو اگر بیٹی کی خواہش ہے، کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں، تو وہ استغفار کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بیٹی عطا فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد داخل ہوئے، ظاہر ہے اس وقت تصویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں تھا پتا، جو مسجد کا غلام تھا، خادم تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص کون تھے۔ اس نے مسجد سے نکال دیا، کہا کہ نکلو یہاں سے۔ وہ حنبل تھے، اس دور کے مشہور شخص، اس نے بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو ان کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا، ایک بریڈ میکر تھا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہ یہ بیچارہ شخص کون ہے۔ اس نے کہا آؤ میرے ہاں تم رات گزار لو۔ وہ چلے گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا نا، استغفار بہت زیادہ کر رہا تھا، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ تو حنبل نے پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے کہ اس بندے کو تو بڑی نالج ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا کیا خواہش ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، وہ رونے لگ گئے اور اس نے کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے تمہارے در پہ لے آیا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں پر فوکس کرتے ہوئے۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ غافل والے استغفار نہیں، فوکس والی توبہ کریں۔ بہت سے لوگ گناہوں سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں نکل پاتے، تو ایسے لوگ ڈیلی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر روک کر دیکھیں، اللہ آپ کو ایسی طاقت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، اولاد دے گا، ہر چیز کے اندر استغفار۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہر مشکل اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہر مشکل سے راہ نجات نکال لیتے ہیں، اور ہر غم اللہ تعالیٰ اس پر ہلکا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، لگاتار استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار سے جڑے رہنا چاہیے۔